أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ ادھر ہی سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے کل بات روکی تھی، اور کل جو آیت ہم نے کی تھی وہاں وہ تھی سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، تمہیں مکمل اٹینشن جو ہے دیا جائے گا، کہ اس لحاظ سے کہ جسے کہتے ہیں کسی کی خبر لی جائے. کل یہ ہم نے آیت کی تھی. آج مجھے اس کا خیال آیا کہ ہم اگر یہ خاص طور پہ وقت لفظ کیوں استعمال کیا گیا سنفرغ، یہ جو جسے کہتے ہیں کسی کی فرصت میں خبر لی جائے، تو یہ لفظ جو ہے یہ کیوں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں لے کر آئے ہیں. تو اس کے اوپر اگر ہم غور کریں تو کیا آپ نے ایک بات کبھی سوچی ہے کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو جسے کہتے ہیں تلبیہ، حج جو ہے وہ ایک ایسی مکمل عبادت ہے جو تمام عبادتوں کا جسے کہتے ہیں جو تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے. اس کے اندر شہادت بھی ہے، نماز بھی ہے، قربانی بھی ہے، اس کے اندر مال کا خرچ کرنا بھی ہے اپنے آپ کو چھوڑ کے. ایکچولی حج جو ہے وہ انسان کی زندگی کا ایک عکس ہے، کہ جو زندگی انسان کی اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں ہونی چاہیے، کہ انسان ہمیشہ اس چیز کو ملحوظ خاص رکھے کہ وہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جا رہا ہے، ایک سفر پہ ہے. تو حج جو ہے اس تمام عبادت کا جو ہے وہ نچوڑ ہے. اور حج میں ہم ایک خاص جو پڑھتے ہیں تلبیہ جسے کہتے ہیں وہ ہے لبیک اللہم لبیک، ہیئر آئی ایم او اللہ، ہیئر آئی ایم، یو ہیو نو پارٹنر ہیئر آئی ایم، کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ادھر موجود ہوں. لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ جو ہے ہم حج کے اندر جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے تلبیہ جو ہے خاص طور پہ پڑھا جاتا ہے، ایک ریمائنڈر ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ لگا رہے ہیں کہ یا رب ہم جو ہے حاضر ہیں، ہم تیرے سامنے جو ہے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک حضوری جسے کہتے ہیں نا، جو آپ کسی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ آپ اگر اس بات کے اوپر سوچیں کہ یہ زندگی جو ہے، اگر ہم اب سورۃ الرحمن کی آیتوں کی طرف اگر جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی
رحمانیت کے کا اس گلشن میں اللہ تعالیٰ ہم کو جو لے کر آئے ہیں، جو ہماری جو زندگی ہے، جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں دیکھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے دن بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سورہ جو ہے یہ ہمیں ایک طریقے سے ایک اورینٹیشن دیتی ہے۔ جیسے آپ کسی کام پہ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں نا، آپ کو اورینٹ کرنا پڑتا ہے اس جگہ کے ماحول سے۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ ہمیں ٹائم اور اسپیس میں ایک اورینٹیشن دے رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ جو ہے وہ اورینٹ کریں، کہ ہم اپنے آپ کو جو الائن کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضری جو ہے ہماری جو وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، اور اس رحمانیت کے جو تمام جلوے ہیں، جو تمام نعمتیں ہیں، جو تمام آسمانوں اور زمین میں جو ڈھکی چھپی ظاہر پھر مخفی ہر طرح کی نعمتوں کی جو بارش ہے، ہر نعمت میں ہم اپنے رب کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اورینٹ کر رہے ہیں۔ اور میں نے جیسے آپ کو اس کی اگزامپل دی تھی کہ اگر آپ کوئی جنگل میں جاتے ہیں تو ایک جھینگروں کی آواز، ایک جانوروں کی آواز آپ کو آتی ہے، جو آپ کو ایک شہری ماحول میں نہیں آئے گی۔ تو اور اگر آپ جیسے جیسے جنگل کی گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں، یہ آوازیں جو ہوتی ہیں یہ مستقل اور گہری ہوتی چلی جاتی ہیں، رائٹ؟ تو جو شخص بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا جڑتا چلا جائے گا، وہ جانتا چلا جائے گا کہ اس کائنات کی نبض جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ یہ اس سورہ کا جو ہے لب لباب ہے، جو مفہوم ہے کہ اس کائنات کی نبض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اس کائنات میں جو دل دھڑکتا ہے، جو اس کی جو دھڑکن ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے۔ اس کو تم کس قدر محسوس کر سکتے ہو؟ اس کو تم کس قدر محسوس کر سکتے ہو؟ اور کیا تم اس کو اپنی ذات کے اندر، اپنی دھڑکنوں میں اللہ کی اس رحمانیت کو تم کیا سن سکتے ہو؟ کیا تمہاری فریکوینسی جو ہے اس رحمانیت کے ساتھ جو ہے اس طرح سے وہ جڑ جائے کہ تمام کائنات جس فریکوینسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح میں ہے، اللہ کی حمد میں ہے، کیا تم اپنے آپ کو جو ہے اسی فریکوینسی میں الائن کر سکتے ہو؟ یہ جو ہے اس سورہ کا مفہوم ہے کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جڑنا، اور اللہ کے سامنے جو ہے انسان ایک حاضر ہوتا ہے۔ تو ہم حج پہ جب جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں پریزنٹ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں اس کی شہادت دیتا ہوں، میں اس کو محسوس کرتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک بال، ایک ایک سیل اس کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تمام نعمتیں بھی آپ کی طرف سے ہیں، تمام ملک جو ہے آپ ہی کو بلونگ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ روح ہے عبادت کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا کی، اس کو سننے کی، سمجھنے کی طاقت دی، اس کو علم عطا کیا، اس کو بولنے کی طاقت دی، اس کو بیان عطا کیا، اس کو ارادہ عطا کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہ قوت دی کہ وہ اپنے ارادوں کو جو ہے پایۂ تکمیل تک پہنچا سکے۔ یہ تمام خصوصیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، اور پھر یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ اس لیے تھیں کہ انسان جو ہے ان تمام قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ چلے اور اپنے رب سے جڑتا چلا جائے، کائنات سے بھی جڑتا چلا جائے، کائنات کے ساتھ اس طریقے سے جڑتا چلا جائے کہ جیسے چاند ستارے جو ہیں وہ ایک گردش میں ہیں، اسی طرح سے انسان بھی جو ہے اللہ کی عبودیت میں ہے، اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو یہ تمام صلاحیتیں جو تھیں انسان کو عطا کی گئی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو اگر آپ اس کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ذوالجلالی والاکرام ہے، اور ہم نے اگر تمام اکرام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، اگر ہم پھر بھی اپنی غفلت میں ڈوبے رہیں
اور ہم اپنی فطرت کی آواز کو جو ہے وہ دبا دیں، اپنے رب سے کبھی جڑ نہ پائیں، اور جو تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہوش و حواس دیے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، تو پھر جو ہے ایک جلال کا رنگ جو ہے سورہ میں ابھرتا ہے، اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی دلاتا ہے کہ تم اس طرح سے اگر حاضر نہیں ہو اپنے رب کے سامنے، تو پھر اللہ کے جلال سے ڈرو، اللہ کے جلال سے ڈرو، کیونکہ پھر دو ایکسٹریمز بتائے گئے کہ ایک ایبسولوٹ ایکسٹنکشن اینڈ ایبسولوٹ پریزنس، کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، جن تمام چیزوں کو تم خدا بنا بیٹھے ہو، اس دنیا کو لے کر جو اللہ کی ذات کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مٹ جائیں گی، یہ فنا ہو جائیں گی، اور پھر ہم جو ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، کہ تم اتنے جو تم بھول بیٹھے تھے، یہ غفلت کے پردے جو ہیں، جن مغالطوں میں تم پڑے ہوئے ہو، جن غلط فہمیوں کا جو شکار ہو، جو تم نے جو ہے یہ خواب بن بیٹھے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں، یہ جن خرافات میں تم نے اپنی زندگی گزار دی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں تم سے دور ہو جائیں گی، اور اچانک انسان اپنے تمام ہوش و حواس کے ساتھ، جسے کہتے ہیں نا ہوش ٹھکانے آ جائے انسان کے، تو آپ تو اس ٹرائلز کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے کہ اس کی ایسی اگزامپل ہے کہ ہم لوگ غرق ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور خدا نہ خواستہ کوئی زندگی میں انسان کی صدمہ آتا ہے، جیسے آپ کسی کا کوئی بیمار ہو، کوئی ہاسپٹل میں ہو، اور آپ کو کوئی صدمہ ملتا ہے، کوئی آپ کو کوئی بری خبر ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، وہ وہ مومنٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا 2 سیکنڈ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ کہیں پہ ٹھہر گئی، وہ رک گئی، جیسے پوری کائنات جو ہے آپ کی تبدیل ہو گئی، آپ کو اس مومنٹ کی ایک ایک چیز جو ہے وہ یاد رہے گی، اگر آپ وہ کوئی ہاسپٹل ہے تو اس ہاسپٹل میں کی کیا سمیلز تھیں، کیا دوائیوں کی جو تھی ادھر اسمیل موجود تھی، کیا آوازیں آ رہی تھیں، جو مشینیں چل رہی تھیں، لائٹ کس طرح کی تھی، ہر چیز جو ہوتی ہے انسان کے ذہن کے اوپر ایسا امپریشن چھوڑتی ہے کہ اگر آپ اس کو فراموش کرنا چاہیں بھی تو آپ جو ہے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس مومنٹ میں مکمل طور پر پریزنٹ ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت جو ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس مومنٹ کا کیوں انتظار کرتے ہو، تم اپنے آپ کو ٹیون ان کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی باریک سے باریک، لطیف سے لطیف نعمتیں جو ہیں جن کو تم اس وقت انجوائے کر رہے ہو، اس وقت جو ہم سن رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو ہمارا ذہن اس وقت کام کر رہا ہے، جو ہماری تمام تر جسم میں عافیت ہے، جو ایک سکون ہے، جو ایک تمام تر جو ہے ایک کائنات ہے جو ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام میسیجز سن سکیں اور ان کو سمجھ سکیں، یہ مومنٹ جو ہے ہر مومنٹ میں تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہو، اور جب انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو، اسے اللہ کی یہ جو جمال کے تمام رنگ ہیں، ان تمام جمال کے رنگوں میں جب اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے اور شکر کے ساتھ جو ہے سرشار ہو جاتا ہے، شکر کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ کی عبادت پہ جو ہے وہ معمور ہو جاتا ہے، تو یہ شکر کہلاتا ہے، اور اگر مشکل پڑتی ہے، جب ٹرائلز آتے ہیں ہم پر، اور اس مومنٹ میں جو ہے انسان حاضر ہوتا ہے مکمل طور پر اور صبر کرتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے، تو وہ صبر کہلاتا ہے، لیکن اگر انسان جو ہے ان تمام دونوں میں نہ اللہ کے ساتھ شکر کے ساتھ جڑے، نہ صبر کے ساتھ جڑے، بلکہ ان تمام صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، ان کو لے کر خدا بن بیٹھے، یا غفلت کی ایسے سمندر میں غرق ہو کہ اس کو کوئی ہوش ہی نہ ہو، تو پھر جو ہے فائنل وارننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آئی ہے، اس لیے پھر جو نیکسٹ آیت پہ ہم جاتے ہیں جو آج کی آیت ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یا معشر الجن والانس، یہ کہ اے گروہ جن و انسان کے، یعنی جن اور انس دونوں کو جو ہے مخاطب کیا گیا، ان استطاعتم، ان اگر استطاعت تم، اگر تم میں استطاعت ہے، اگر تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایبلٹی دی ہے، ان تنفذو، تنفذو کہ تم نکل بھاگو،
نفاذ ہوتا ہے ایسے تیر کو کہتے ہیں جو آر پار چلا جائے، کہ تم جو ہے آر پار جو ہے کراس کر جاؤ، من اقطار السماوات والارض. اقطار السماوات والارض کیا ہے؟ کہ زمین اور آسمان کی حدود جو ہیں، جو کنارے ہیں، ان کو تم اگر کراس کر کے نکل سکتے ہو، فانفذو، تو بھاگ نکلو، تو آگے تو چلے جاؤ. لا تنفذون، لیکن تم نہیں جو ہے جا سکتے، الا بسلطان، مگر ایک زور کے ساتھ، ایک پاور کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ، ایک سلطان کے ساتھ. تو اگر تم اللہ کی تقدیر سے جو ہے وہ بھاگ کر آگے جا سکتے ہو تو جاؤ، لیکن یہ طاقت کس میں ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ایک آئے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ کیا ہے؟ یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. یرسلو علیکما، یرسلو تم پر چھوڑ دیا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، یعنی جن اور انس تم دونوں پر، من نارن آگ میں سے، شواز من نارن، شواز یعنی شعلہ، اور من نارن و نحاس، نحاس جو ہے وہ دھوئیں کو بھی کہتے ہیں، اور جو ایک آپ پگھلا ہوا جو تانبا ہوتا ہے، جو منرل جو زمین سے آتا ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ میٹل کو اگر آپ میلٹ کریں تو بہت سیویئر ہیٹ ہوتی ہے، تو اسے بھی کہتے ہیں. تو وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تو تم دونوں مقابلہ نہ کر سکو گے، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے، تم اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور تمہارے پر اگر یہ عذاب جو ہیں وہ آ جائیں آگ کے شعلوں کا یا یہ اس کا، تو تم جو ہے نہیں تو مقابلہ کر سکتے. تو ایک ایسی پکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اور جن جو ہیں اگر وہ اپنی سرکشی پر اتر آئیں اور سمجھیں کہ وہ زمین اور آسمان کی حدود کراس کر کے جو ہے جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اگر تم کر سکتے ہو تو کر دکھاؤ، لیکن تم نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ نے کہا مگر ایک سلطان کے ساتھ، ایک پاور کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وارننگ دی گئی کہ تم کو جو ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے جو ہے سسٹمز ہیں، جس کے جو آگ اور دھوئیں اور جو ہے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ خوفناک، وہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تم کو لمٹ کر دیں گی. یعنی انسان کو اس کی جو ڈسٹرکشن ہے، جو اس کی جو ہلاکت ہے، وہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تمہاری جو صلاحیتیں اور قوتیں ہیں وہ سب جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. اب ان آیتوں کو اب ہم ذرا ڈیٹیل میں کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ اگر یہ جو وارننگ دی گئی ہے، اس کی جو تشریح جو کی گئی، کی تفسیر جو کی گئی ہے، وہ 2 طریقے سے یا اس سے بھی زیادہ طریقے سے بھی کی گئی ہوگی. وہ مینلی یہ کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی انسان جو ہے کوشش کرے کہ اپنی حدود کو کراس کرنا، ان زمین و آسمانوں کے کی حدود کو کراس کر کے انسان نکل جائے. تو اس کی بہت ساری جو ہے سپرفیشل تفسیر بھی لی گئی، پھر گہری تفسیر بھی لی گئی، پھر ایسی تفسیر بھی لی گئی جس کا آخرت سے تعلق تھا، اور پھر ایک روحانی تفسیر بھی لی گئی. فزیکلی تو یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ٹریول بھی کرنا چاہے اسپیس میں، تو اس کو جو ہے کتنا فیول چاہیے ہوتا ہے، کتنی فورس چاہیے ہوتی ہے کہ یہ ایک گریوٹی ہے جو کھینچتی ہے ہر چیز کو، اور جو راکٹس ہیں اور جو اسپیس کی جو شٹلز ہیں، وہ جب وہ آسمان میں جو ہے لانچ کیے جاتے ہیں تو کتنا فیول ڈمپ کیا جاتا ہے، کتنے ویٹ جو ہے وہ ڈراپ کیا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ہر ایک اپوزٹ جو ہے ری ایکشن ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ فورس کے ساتھ جو ہے وہ فیول جو ہے وہ ڈراپ کیا جاتا ہے، اور وہ سارا اس کا جو وہ ویٹ جب جاتا ہے نیچے تو یہ اوپر پروپیل ہو کے جو ہے وہ راکٹ جو ہے اسپیس میں پھینکے جاتے ہیں. یہ بڑی اس کی ایک ظاہری تفسیر جو ہے یہ لی گئی، جسے جو کہتے ہیں کہ جو ظاہرتاً جو نشانیاں نظر آتی ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اوپر کرنا ہوتا ہے، ایک بلون بھی جو ہوتا ہے اوپر جو کرتے ہیں تو نیچے سے اس کی ہوا اگر نکل جائے تو ایک دم سے وہ اوپر جو ہے وہ جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ساری جو ہے یہ ظاہری ایک تفسیر لی گئی. آبویسلی بات جو ہے اس سے کہیں زیادہ گہری کی جا رہی ہے.
بات یہ کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے کس چیز سے بھاگ سکتا ہے؟ کیا اللہ کی ہوئی قدر سے انسان بھاگ سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو قدرتیں عطا کی، اس کو جو زندگی دی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی، ارادہ دیا، قوت دیا، یہ قوتیں عطا کی، تو انسان جو تھا وہ انتہائی ضعیف تھا، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت عطا کی۔ اس قوت کو لے کر جب اگر انسان جو ہے خود خدا بن بیٹھے، یا وہ سمجھے کہ بس یہی سب کچھ ہے، میں ہی ہوں، میں ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہو، تم اگر یو آر جسٹ فل آف یور سیلف، تو تم کہاں جاؤ گے؟ اگر تم جن ہو اور تم آگ ہی آگ ہو، تو یہ تو اپنے آپ کو آگ سے بھر رہے ہو، تو یہ آگ تمہیں کہیں نہیں جائے گی۔ یہ شعلے جو ہیں یہ تمہارے تعاقب میں ہیں، یہ تمہارے، جسے کہتے ہیں نا انسان اپنا خود دشمن بن جاتا ہے، اپنے آپ کو خود آگ لگا بیٹھتا ہے۔ تو تمہیں یہ چیز جو ہے، اب جس چیز سے تم اپنے آپ کو بھر رہے ہو، اگر انسان اپنے آپ کو اس زمین سے ہی بھرتا رہے، تو یہ یہیں سے زمین سے نکلا ہوا جو ہے مولٹن، جو براس ہے، جو تانبا پگھلا ہوا ہے، وہ اس کو جلائے گا کہ تم نے کیا چیز جمع کی، تم نے اپنے لیے خود اپنا ایندھن جو ہے تم جمع کر رہے ہو، خود اپنے آپ کو جلا کر راکھ کرنے کی آگ جو ہے تم اس کو نگل رہے ہو۔ تو یہ انسانوں اور جنوں کو جو ہے یہ سب ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اگر اپنے آپ سے ہی بھرتے رہو گے، تو یہ تمہیں خود، تم جسے کہتے ہیں کہ لے ڈوبو گے۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ تمہیں جو ہے، یہ خود پرستی جو ہے، یہ تمہارا جو ایگو ہے، یہ تمہاری جو اپنی، جس وقت تمہاری سیلف لیسنس جو ہے، جو تمہاری روح ہے، یہ تم پر جب تک حاوی نہیں ہوگی، یہ روح جو ہے انسان کو سیلف لیس کرتی ہے۔ جب انسان کا اللہ سے روحانی تعلق ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہوتا ہے سیلف لیس ہو جاتا ہے۔ آج کل تو سیلفی والا دور ہے نا، ہر چیز اٹس اباؤٹ می، ہر چیز، یہاں دیکھیے ہر چیز سیلفی بیسڈ کلچر پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ لیکن جس وقت جو ہے تمہاری روح جو ہے تم کو تمہارے سیلف سے، تمہارے نفس سے خالی کرے گی، تم اپنے اس نفس کی قید سے باہر نکلو گے، تب تم جو ہے آگے اللہ کی طرف جو ہے وہ بڑھ سکتے ہو۔ کیونکہ جب تم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں جو ہے گر جاؤ گے کہ تم کچھ نہیں ہو، اللہ کی عبودیت میں آ جاؤ گے، اور تمہارا جو تم اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کر دو گے، تو پھر جسے کہتے ہیں کہ تم کو وہ طاقت اور وہ قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی، وہ سلطان ملے گی کہ تم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جا سکتے ہو، پھر تمہارا رستہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ بھی سلطان، تو اس آیت کے اندر جلال بھی ہے اور جمال بھی ہے، جلال بھی ہے وہ جمال بھی ہے۔ جلال یہ ہے کہ تم اپنی اوقات پہچانو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، کوئی سورج جو ہے چاند کو نہیں پکڑ سکتا، کوئی دن جو ہے وہ رات سے پہلے نہیں آ سکتی۔ انسان خدا نہیں بن سکتا، تو بندہ ہے تو بندہ ہی رہے، اپنی بندگی کے دائرے میں ہی رہو، اپنی بندگی کو پہچانو۔ جس طرح سے تمام سیارے اور تمام ستارے جو ہیں اپنی اپنی گردش میں ہیں، تم اپنی بندگی میں ہی رہو۔ اور اگر تم ادھر سے جو ہے نکلنے کی تم نے کوشش کی، خدا بننے کی کوشش کی، دوسروں کی حق تلفی کرنے کی کوشش کی، تو تم کہاں جاؤ گے؟ نہ تم اس فزیکلی انسان اس دنیا سے باہر نکل سکتا ہے، نہ جو ہے اللہ بھی سلطان، نہ جو انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ، اور نہ یہ کہ انسان کا کوئی آگے، انسان کی تمام صلاحیتیں، تمام قوتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ودیت کی گئی ہیں۔ خدا ہی ہے جو خدا ہے، وہ ذوالجلال والاکرام جو ہے وہ وہی ہے۔ تو یہ جو تھا، اسی لیے جو ہے جو رسول، یہ ایک جو دعا جو سورۃ الاسراء میں، جو سورہ جو شروع ہی ہوتی ہے اس سے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہ تمام تسبیح، تمام گلوری جو ہے وہ اللہ کو بلانگ کرتی ہے، جو اپنے بندے کو لے گیا رات کی گہرائی میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، یعنی پھر آسمانوں کو کسی میں کوئی سلطان، کوئی طاقت جو لے کر گئی، تو وہ رب تھا جو اپنے بندے کو لے کر گیا۔
اسی سورہ کے اندر جو ہے یہ دعا آتی ہے، ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اے میرے رب مجھے آپ داخل کر دیجئے، جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، واخرجنی اور جہاں سے بھی تو نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور واجعل لی اور میرے لیے آپ غلبہ اور امداد مقرر فرما دیجئے، سلطان نصیرہ میرے لیے آپ غلبہ اور امداد مقرر فرما دیجئے۔ کہاں سے انسان نکلتا ہے اور کہاں داخل ہوتا ہے؟ آپ اس کو بہت بڑے میننگ میں بھی دے سکتے ہیں، انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا سے نکلے گا برزخ میں جائے گا، برزخ سے نکلے گا نہیں یہ آخرت میں داخل ہوگا، رائٹ؟ بہت انسان اس کو براڈلی بھی لے سکتا ہے۔ پھر آپ اس کو یہ بھی لکھتے ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو رہے ہیں، زندگی میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں، زندگی کی ایک حصے سے نکل کے دوسری حصے میں جا رہے ہیں، ایک زندگی کی صبح ہوتی ہے، دوسری زندگی کی شام ہوتی ہے، مختلف طریقے سے آپ لے سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہر مومنٹ میں جو ہیں داخل ہوتے ہیں اور آپ ہر مومنٹ میں نکلتے ہیں۔ ایک انسان کی ٹائم کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ایسی اورینٹیشن ہے کہ انسان منٹ منٹ لہجے لہجے میں جو ہے ایک نئے مومنٹ میں داخل ہوتا ہے اور ایک نئے مومنٹ میں نکلتا ہے۔ ہر مومنٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اس کی تمام صلاحیتیں دی ہیں، اس کو علم دیا ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، ہر مومنٹ میں اس کے لیے ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اس مومنٹ میں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو دعا کی سکھائی گئی کہ دعا کہ یا رب میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ہر مومنٹ میں، ہر جگہ پہ، ہر مرحلے میں، ہر زندگی کے دور میں، یہ زندگی ختم ہو تو اگلی زندگی کے دور میں جہاں پر بھی تو داخل کر، صدق کے ساتھ داخل کر، کوئی میں مغالطوں کی میں نہ رہوں، کوئی غلط فہمیوں کی میں نہ رہوں، کسی قسم کے فریب میں نہ کھویا ہوں، کوئی میں ایسی عیاشیوں میں غرق نہ ہوں کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ ہو۔ یا رب میں صدق کے ساتھ ہوں، میں سچ کے ساتھ ہوں، میں سچ کو دیکھوں، اس دنیا کے دھوکوں میں میں کہیں کھو نہ جاؤں۔ ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی، اور جب میں جس مومنٹ سے نکلوں، جہاں سے نکلوں تو صدق کے ساتھ نکلوں، یعنی سچائی کے ساتھ نکلوں۔ سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ میرا رب ہے، میری تمام قوتیں، تمام طاقتیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں واپس جانا ہے۔ تو جہاں میں داخل ہوں تو صدق کے ساتھ داخل ہوں، جہاں سے میں نکلوں تو صدق سے نکلوں، اور کیونکہ میں بے بس ہوں، وجعل لی میرے لیے من لدن کا آپ سلطان نصیرہ، میرے لیے آپ قوت، طاقت، سند، مجھے جو ہے ایسی آپ اتھارٹی عطا کیجئے، ایسی سپورٹ عطا کیجئے یا رب کہ میں جو کمزور ہوں، جو میں فقیر ہوں، آپ نے کہا نا آپ غنی ہیں ہم فقراء ہیں، تو فقیروں کو فقیری عطا کر دیجئے، فقیروں کو آپ ان کی جھولی میں جو ہے ان کا فقر کا واسطہ ہے، اور آپ کی کبریائی بہت بڑی ہے یا رب، آپ بہت بڑے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارا ہاتھ تھام لیجئے اور ہم کو ہر لہجے میں، ہر مومنٹ میں جو ہے یا رب سچائی کے ساتھ کہ ہم کہیں بھٹک نہ جائیں، ہم کہیں کھو نہ جائیں، آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہمیں وہ سپورٹ اور سلطان عطا کر دیجئے کہ ہم آپ کے پاس، آپ کا قرب ہمیں نصیب ہو اور ہم اس صدق کے سفر پر ہوں۔ اسی لیے جو ہے کہ یہ تمام کائنات جو رحمانیت کی ہے ارد گرد تمام جو سجی ہوئی، اس میں ہم تجھی کو پائیں اور تجھی کو دیکھیں، یہ جو پوری کی پوری بساط جو ہے اس کائنات کی، اس میں یا رب یہ صدق یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم آپ کو پہچانیں، اور وہی صدیق کا مقام ہے کہ وہ اپنے رب کو جو ہے ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ پاتا ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم ہے اس میں ہے آفاق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔